امریکہ اور ایران کے درمیان پائیدار جنگ بندی کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں جاری۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران پہنچنے کے بعد اپنے ایرانی ہم منصب اسکندر مومنی سے ملاقات۔ ذرائع کے مطابق محسن نقوی اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کر کے ایران کے رہبر معظم آیت اللہ مجتبی خامنہئی کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے پیغامات پہنچائیں گے۔ ایران روانگی سے پہلے محسن نقوی نے وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے وزیر داخلہ محسن نقوی کو مذاکرات کے حوالے سے خصوصی ہدایات دیں۔ لبنانی آرمی چیف سرکاری دورے پر پاکستان کے لیے روانہ۔ خبر ایجنسی کے مطابق لبنانی آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی دعوت پر پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ گلگت بلتستان کا حکمران کون ہوگا، فیصلہ آج ہوگا۔ عام انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے۔ پولنگ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک ہوگی۔ 349 پولنگ اسٹیشن حساس اور 551 انتہائی حساس قرار۔ وفاقی بجٹ پر حکومت اور پیپلز پارٹی میں مشاورت آج ہونے کا امکان۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ صوبوں سے مرکز 1700 ارب روپے کے فنڈز کا تقاضا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ بجٹ کے لیے ایک نمبر پر بات چل رہی ہے۔ جب تک اس نمبر کے مطابق وسائل تلاش نہیں ہوں گے تب تک بجٹ بنانے میں مشکل ہوگی۔ امید ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ آج سے 12 جون تک ملک کے مختلف شہروں میں ہیٹ ویو کا خدشہ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں درجہ حرارت 40 سے 43 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کا خدشہ ہے۔ سندھ اور بلوچستان کے چند اضلاع میں درجہ حرارت 48 سے 51 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ پنجاب کے کئی اضلاع میں بھی درجہ حرارت 44 سے 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں درجہ حرارت 41 سے 46 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ ضلع گھوٹکی میں 6 دن بعد بجلی بحال کر دی گئی۔ خانپور، مہر، ڈھیرکی اور اوباڑوں سمیت گرد و نواح کی بجلی بحال۔ سبکو کا کہنا ہے کہ 6 روز قبل آندھی کے باعث پول گرنے سے بجلی معطل تھی۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور کا کہنا ہے کہ ابھی بھی عوامی ایکشن کمیٹی سے بات چیت کے ذریعے راستہ نکالنا چاہتے ہیں، لیکن اگر قانون ہاتھ میں لیا جائے گا تو ریاست قانون کے مطابق نمٹے گی۔ جیو نیوز کے پروگرام جرگہ میں گفتگو میں کہا کہ ریاست افراتفری کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ احتجاج کا مرحلہ گزر جائے گا لیکن اس کے اثرات اچھے نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے ایک بیان میں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دھرنوں، جلاؤ گھیراؤ اور ہنگامہ آرائی کرنے والے عناصر طالبان خارجیوں کے حامی ہیں۔ آزاد کشمیر میں حالات جس طرف جا رہے تھے ایکشن کمیٹی پر پابندی لگنا ہی تھی۔ حقوق کی بات کرنا غلط نہیں، لیکن حقوق کی بنیاد پر اپنی ریاست کھڑی کرنا قابل برداشت نہیں۔ آزاد کشمیر میں انتشار کا سب سے زیادہ فائدہ بھارت کو ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں بھارت کو ایسا فائدہ پہنچانا آزاد کشمیر اور پاکستان کے مفاد میں نہیں۔ اپوزیشن لیڈر شاہ غلام قادر نے بھی ایکشن کمیٹی پر پابندی کو درست قرار دے دیا۔ کہا کہ آزاد کشمیر میں ایکشن کمیٹی نے پہلے بھی 3 بار امن و امان کی صورتحال پیدا کی۔ ہر بار مذاکرات کے ذریعے حل نکالا گیا، لیکن اس مرتبہ ایکشن کمیٹی مذاکراتی عمل آگے بڑھانے کو تیار نہ تھی۔ ناظرین کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے جیو نیوز کی آبنہ ہرمز سے کوریج۔ آبنہ ہرمز دنیا بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی ترسیل کے لیے انتہائی اہم ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تنازع کی اہم وجہ بھی آبنہ ہرمز ہی ہے۔ آبنہ ہرمز کو ایران اور عمان مشترکہ طور پر کنٹرول کرتے ہیں۔ ایرانی بارڈر گارڈ نے زابل ریجن کی مشرقی سرحد پر دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ 6 دہشت گرد ہلاک، برآمد اسلحہ قبضے میں لے لیا گیا۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی فارن پالیسی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی کا کہنا ہے کہ ایران خطے میں توازن قائم کرنے کے عمل میں شامل ہے۔ اب کسی شرارت یا بے امنی پر مزید تحمل کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا۔ ایران کے اس عمل سے امریکیوں کو کچھ تکلیف ہوگی لیکن وہ دھیرے دھیرے اس کے عادی ہو جائیں گے۔ اسرائیلی فوج کا لبنانی فوجی گاڑی پر حملہ۔ اسرائیلی فوج نے لبنانی فوجیوں کی ایک گاڑی کو نشانہ بنایا۔ ایک افسر سمیت متعدد لبنانی فوجی شہید۔ ایران کی لبنانی فوج پر اسرائیلی حملے کی مذمت۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا لبنان اور لبنانی فوج پر اسرائیل کا گراؤنہ جرم اور جارحیت کا واضح پیغام ہے کہ اسرائیل لبنان کے لیے سلامتی، استحکام یا خوشحالی نہیں چاہتا۔ صہیونی فوج لبنانی شہریوں، فوجیوں اور مزاحمت کاروں کو یکساں نشانہ بنا رہی ہے۔ اسماعیل بقائی نے اسرائیلی حملے میں شہید افراد کے اہل خانہ، لبنانی حکومت، فوج اور عوام سے تعزیت بھی کی۔
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ لبنان کے وزیر اعظم جوزف اون کے بیان سے لگتا ہے کہ جیسے لبنان کے بیشتر حصے پر قبضہ اسرائیل کا نہیں ایران کا ہے، جیسے لبنان کی بڑی آبادی کو بے گھر ایران نے کیا ہے اور ایران ہی روز لبنان پر بمباری کر رہا ہے۔ لبنان کو اپنے اصل دشمن اس کے صدر سے بچایا جائے۔ لبنانی صدر نے ایران پر لبنان کے معاملات میں دخل اندازی کرنے اور لبنان کو امریکہ سے سودے بازی کرنے کے لیے استعمال کرنے کا الزام لگایا تھا۔ سعودی عرب، کویت اور بحرین کی ایران کے حملوں کی مذمت۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ ایرانی حملے علاقائی اور بین الاقوامی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ ایرانی حملے امن کی بحالی کے لیے کی جانے والی عالمی کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کویت نے کہا کہ ایران سے داغے گئے 7 میزائلوں کو ناکام بنایا، حملے میں انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا، اپنی سلامتی خود مختاری کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کا مکمل حق رکھتے ہیں۔ حالیہ حملوں کو کسی بھی جواز کے تحت درست قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بحرین کا ایران سے حملے فوری روکنے اور آبنائے ہرمز بغیر کسی پابندی کے کھولنے کا مطالبہ۔ کہا بحرین کا صبر و تحمل ہرگز کمزوری کی علامت نہیں، ملک کی سلامتی اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے تمام جائز اقدامات کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کو طاقتور اور خود پر فخر کرنے والا قرار دے دیا۔ کہا کہ اسی لیے ایران نے جنگ بندی ڈیل پر اتفاق نہیں کیا۔ امریکی ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ ایران کے پاس معاہدے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ ایران ایسے اقدامات کرنے پر مجبور ہوگا جن کا اس نے کبھی تصور نہیں کیا۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ ایران کے پاس صرف 21 سے 22% میزائل باقی ہیں۔ آبنائے ہرمز سے بہت سے آئل ٹینکر گزرے ہیں، تعداد نہیں بتانا چاہتے۔ آبنائے ہرمز کی صورتحال معمول پر آنے کے بعد تیل قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ روس کے صدر پوتن نے کہا ہے کہ ایران کو داد دینی چاہیے کہ وہ اندرونی طور پر تقسیم نہیں ہوا۔ ایرانی سوسائٹی مسلسل مضبوط ہو رہی ہے۔ ایرانی قیادت نے عوام سے اپیل کی تھی کہ ملک کے لیے جان قربان کریں۔ 50 لاکھ ایرانیوں نے خود کو پیش کر دیا۔ یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ روسی صدر پوتن کا کہنا تھا کہ ایران نے نہ تو کبھی روس سے اسلحہ مانگا اور نہ ہی روس نے ایران کو اسلحہ دیا۔ ایران کی بعض جوہری تنصیبات پر عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کی نگرانی کا سلسلہ منقطع ہونے کی وجہ ایران کا عدم تعاون نہیں بلکہ ان پر امریکی اور اسرائیلی حملے ہیں۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا بیان نے کہا کہ عالمی ادارہ اسرائیلی اور امریکی حملوں کے نتائج ایرانی جوہری پروگرام سے متعلق ابہام پیدا کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اسے ایسا کرنے کے بجائے سفارتی حل میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ 48 گھنٹوں میں جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے 150 اہداف پر حملے کیے۔ حزب اللہ کے ہتھیار ذخیرہ کرنے کی تنصیبات، کمانڈ سینٹرز، راکٹ لانچرز اور بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا۔